السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے کم لوگوں کی جانب نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی عرب کی فوجداری عدالت نے 8 سعودی شہریوں کے خلاف ملک سے غداری اور ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم ثابت ہونے پر موت اور قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ کھلی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران ملزمان کے وکلاء اور پروسیکیوٹر جنرل کے علاوہ ملزمان کے اہل خانہ اور حقوق انسانی کمیشن کے نمائندے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالتی حکم کے مطابق مقدمے کے مرکزی ملزم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایرانی خفیہ سروسز کو مملکت کے اہم راز مہیا کیے تھے۔ غداری کے مجرم نے مملکت میں قائم 2 غیر ملکی سفارتخانوں کی آمد و رفت کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے علاوہ وہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے حساس معلومات بھی فراہم کی تھی، جس پر اسے موت کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ دیگر 7 ملزمان میں بھی سعودی شہری ہیں، جن کی مرکزی ملزم سے رابطے رکھنے کے علاوہ مشکوک افراد جو کہ ایرانی سفارتخانے میں ملازم تھے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے اور انہیں بھی مملکت کی داخلی امور سے متعلق بعض اہم معلومات مہیا کرنے کے الزام میں قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ فوجداری عدالت کی ابتدائی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان یا ان کے وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، مقررہ مدت کے دوران اپیل دائر کرنے کا حق قانونی طور پر ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد یہ حق ساخت ہو جاتا ہے، جس کے بعد اپیل قابل قبول نہیں رہتی اور حتمی حکم صادر کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام افراد، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، سعودی قوانین کا احترام کرنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور سعودی عرب کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، سب کو تن من دھن کے ساتھ اس مملکت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دوستو، چائنا سے پھیلنے والی موذی مرض کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک ہی متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو خبر آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ 4 اور 5ویں نمبر پر انٹرنیشنل لیول پر اس موذی مرض میں مبتلا افراد میں شامل ہو گیا ہے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اس تمام صورتحال کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر جو تیل ہے یعنی پیٹرول، اس کی قیمتوں میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 4.12% اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو، مزید اس بارے میں اطلاعات شیئر کرتا چلوں کہ سعودی عرب سے ملے ہوئے جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب میں اس موذی مرض کے مریض اس وقت موجود ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب میں ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ یورپ میں بھی اٹلی، فرانس اور دیگر جو بڑے اہم ممالک ہیں، وہاں پر یہ موذی مرض پھیل چکا ہے اور کافی زیادہ مریض وہاں سامنے آئے ہیں۔ اسی بنا پر وہاں کے سکولز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستانی کئی ڈرائیور جو کہ ایران کا سفر کرتے ہوئے گئے تھے، ٹرک ڈرائیور حضرات خاص طور پر، وہ وہاں پر پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایران سے متعلقہ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے ایران کی سرحدیں بند کر دی ہیں، تاکہ وہاں پر جو دنیا میں 5ویں یا 6 نمبر پر سب سے زیادہ مریض ایران میں پائے جا رہے ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ سعودی وزارت مواصلات یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے شعبوں کی مکمل سعودیزیشن کر کے 35,000 سعودی خواتین کو ملازمتیں مہیا کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے شعبوں میں 42.9% سعودی ملازم ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 1,12,843 ہو گئی ہے۔ وزارت مواصلات نے 2018 اور 2019 کے اختتام تک 34,842 خواتین کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے شعبوں میں ملازمت فراہم کی ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کی تعلیم دینے والے کالجوں میں آخری سال کے طلبہ و طالبات کے لیے تربیتی پروگرام بنائے جائیں گے، جس کے تحت سعودی طلبہ و طالبات میں ڈیجیٹل کی مہارت بہترین بنائی جائے گی۔ تربیتی پروگرام کرائے جائیں گے، مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ کے اسپیشل کورسز کرائے جائیں گے۔ 17 مقامی اور بین الاقوامی اداروں سے تعاون بھی حاصل کیا جائے گا۔ لہذا ٹیلی کام سیکٹر میں آنے والے دنوں میں جو بہترین مینجمنٹ لیول کی جو پوزیشنز ہیں وہ تمام
سعودی شہریوں کو دیے جانے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طریقے سے کھولے گئے 800 سے زائد ورکشاپس بند کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی میڈیا کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے ترجمان نے بتایا کہ جدہ شہر کے رہائشی علاقوں میں جتنے بھی غیر قانونی ورکشاپس کھولے ہوئے ہیں انہیں ہٹایا جائے گا۔ گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ، لکڑی کے فرنیچر کی تیاری، ٹھیک کرنے اور ایلومینیم کا کام کرنے والی ورکشاپس بند کیے جائیں گے۔ مزید اطلاعات کے مطابق بڑے پرنٹنگ پریس، مٹی کے برتن بنانے والے کارخانے اور بھاری ساز و سامان کی اصلاح اور مرمت کرنے والی ورکشاپس بھی شہر سے ختم کیے جائیں گے۔ بلدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں کے لیے بعض علاقے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ورکشاپس مالکان کو بار بار کہا جا چکا ہے کہ وہ مقررہ علاقوں میں منتقل ہو جائیں۔ بلدیہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ میونسپلٹی یعنی بلدیہ نے تفتیشی دوروں کا باقاعدہ پروگرام ترتیب دے رکھا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے ورکشاپس کھولنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ مزید اسی سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات، محکمہ جاتی سراغ رساں ادارے، لیبر آفس اور محکمہ ٹریفک کے نمائندوں نے بھی تفتیشی چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ گورنر مکہ المکرمہ نے واضح حکم دیا ہے کہ ایسے غیر قانونی غیر ملکی افراد جو بار بار تنبیہ کے باوجود غیر قانونی ورکشاپ میں کام کر رہے ہیں اور ورکشاپس متعلقہ مقامات پر منتقل نہیں ہونے دے رہے، انہیں گرفتار کر کے ملک سے ڈیپورٹ کیا جائے اور ایسے افراد کو سخت سزا دی جائے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنی ورکشاپس کو دوسرے علاقوں میں منتقل کریں، کیونکہ سعودی عرب میں ایک زبردست قسم کی پلاننگ کے تحت شہر آباد کیے جاتے ہیں کہ جن میں اس طرح کی ورکشاپس کو آبادی سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی کوئی بے چینی محسوس نہ ہو۔ ریاض ریجن کی پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ پھیلانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں ایک سعودی جبکہ دوسرا لبنانی باشندہ ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق سعودی پولیس کے ترجمان کرنل شاکر نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شہر میں بڑی تعداد میں جعلی کرنسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی تمام علاقوں کے تھانوں کو خبردار کر دیا گیا تھا تاکہ ملزمان کو مارکیٹ میں جعلی نوٹ پھیلانے سے پہلے ہی گرفتار کیا جا سکے۔ ریجنل پولیس ترجمان نے مزید کہا ہے کہ خصوصی ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے ملزمان کے ٹھکانے کے بارے میں اطلاع ملتے ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاکہ پولیس کو دیکھ کر ان افراد کے فرار ہونے کے تمام امکانات کو ختم کیا جا سکے۔ ملزمان نے ریاض کے مشرقی علاقے شاہ فیصل ٹاؤن کے ایک فلیٹ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ملزمان کے فلیٹ سے 8,50,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف جعلی کرنسی نوٹ رکھنے کا مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے خلاف ابتدائی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی تاکہ یہ باقاعدہ مقدمہ چلایا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی عمریں 40 اور 50 سال کے درمیان ہیں۔ ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کون کون اور لوگ ان کے ساتھ ملوث ہیں تاکہ پورے گروہ کو پکڑا جا سکے۔ دوستو، میں اس سلسلے میں مسلسل پچھلے کافی دنوں سے یہ خبریں آپ سے شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور آپریشن کر رہی ہے جو کہ جعل سازی کے اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ان میں سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنی گاڑی اپنے بیٹے کو منتقل اس کے نام کر سکتا ہے۔ اس بارے میں قانون میں یہ سہولت موجود ہے اور یہ کام وارث کے قانونی وکیل کی موجودگی میں انجام دیا جا سکے گا۔ سعودی شہری نے محکمہ ٹریفک سے ویب سائٹ پر دریافت کیا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اپنا نام پر ایک گاڑی چھوڑی ہے، اس گاڑی کو اپنے نام منتقل کرانا ضروری ہے یا والد کے نام پر ہی گاڑی رہنے دی جائے اور وہ استعمال کرتا رہے۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ لازمی طور پر اسے اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا ہوگا اور یہی سیم قانون غیر ملکی افراد کے لیے بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض پیر کو گرد و غبار کے طوفان کے حصار میں رہا ہے۔ ریاض ریجن سے متصل قسیم ریجن میں بھی گرد و غبار کے طوفان سے مقامی شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ بدھ کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں سردی کا موسم رہے گا، ٹیمپریچر کم ہو جائے گا جبکہ کئی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ سعودی عرب کے شمالی اور شمال مغربی علاقے اور جنوبی علاقوں میں کافی زیادہ بادل چھائے رہیں گے۔
محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ گرد و غبار کا طوفان بدھ کو بھی جاری رہے گا۔ اس سے الجوف، حدود شمالیہ، حائل، قصیم، ریاض، الشرقیہ اور نجران کے علاقے متاثر ہوں گے۔ حد نگاہ کافی زیادہ محدود ہوگی، لہذا ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید اطلاعات یہ ہیں کہ ریاض اور مشرقی ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے قوی امکانات ہیں، لہذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماہرین موسمیات نے مزید یہ کہا ہے کہ ریاض کے باشندے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھیں۔ ریاض کے اطراف کے علاقے منگل کی دوپہر سے گرد و غبار کے طوفان کے سار میں رہیں گے۔ یہ طوفان بڑھتے بڑھتے شام تک ریاض کے تمام علاقوں میں پھیل جائے گا۔ ریاض ریجن کے مزید جو کمشنریاں ہیں، شکرا، مرات اور سدیر، منگل کو گرد و غبار کے طوفان کی زد میں رہیں گی۔ ماہرین موسمیات کی توقعات کے عین مطابق الخرج، الدریہ، دوادمی، الغات، القویہ، المجمع اور دیگر جو بھی علاقے ہیں، یہاں پر بھی کافی زیادہ گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔